أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی عمر رضی اللہ تعالی عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفی لفظ ابن ماجہ لم ينجسہ شیء وہو حدیث صحیح. گزشتہ درس میں ہم پانی کی مختلف اقسام پڑھ رہے تھے کہ پانی کی مختلف اقسام ہیں، اور جب تک پانی مطلق لفظ پانی رہے تو وہ پاک بھی ہوتا ہے اور پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے. بارش کا پانی، اولے کا پانی، برف کا پانی، کنویں کا پانی، دریا کا پانی، نہر کا پانی اور سمندر کا پانی. اور پھر بات آئی تھی کہ ایک مائع مستعمل ہے، وہ پانی جو استعمال کیا گیا ایک مرتبہ. مثال کے طور پر کسی نے وضو کیا تو جو وضو کے بعد پانی بچتا ہے وہ مائع مستعمل شمار ہوگا، کہ اس میں ہاتھ ڈالا گیا، نکالا گیا، منہ پہ ڈالا، پھر نکالا. اب جو ٹپ میں یا لوٹے میں پانی بچ گیا، لوٹے میں تو زیادہ ظاہر ہے کہ پانی کے واپس جانے کا کوئی چانس اتنا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی چھینٹا پڑتا ہے. اپنے منہ سے چھینٹا گیا، ہاتھ کے ساتھ گیا. البتہ اگر ٹپ سے آدمی وضو کر رہا ہے، ساتھ ہی ٹپ پڑا ہے، تو یہ ہاتھ بھی بار بار اسی کے اندر سے جا کے لا رہا ہے. اگر کہا جائے کہ مائع مستعمل جو پانی استعمال کر لیا گیا ہے وہ پاک نہیں رہتا، تو یہ بات سمجھ سے باہر ہے. علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی جس میں ذرا بھی حس ہے وہ محسوس کر سکتا ہے کہ مائع مستعمل نجس نہیں ہو سکتا. ایک آدمی نے وضو کیا ہے، اس کے ہاتھ کے بار بار پانی میں جانے سے وہ مستعمل ہو گیا، وہ نجس کیسے ہو گیا؟ اگر مائع مستعمل نجس ہو تو پہلی مرتبہ جب ہاتھ ڈال کے منہ پہ ڈالا، اب باقی کا نجس ہو گیا، اس کا وضو کیسے ہو جائے گا؟ تو مائع مستعمل جو ہے وہ نجس نہیں ہوتا. اور آگے بات کچھ تفصیل سے بھی آ جائے گی کہ میاں بیوی اکٹھے نہا سکتے ہیں، اور میاں بیوی ایک دوسرے کے بچے ہوئے ٹپ کے پانی سے بھی نہا سکتے ہیں. وہ بھی مائع مستعمل ہو گیا نا، باقی کا پڑا ہوا. اور ایک حدیث پچھلے درس میں گزری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی اور کسی کے منہ پہ تھوڑا سا اس کا بچا ہوا پانی جو ہے وہ ڈال دیا. وہ کہتے ہیں کہ میں بے ہوش تھا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلی کا پانی مجھ پہ ڈالا تو مجھے ہوش آ گیا. اب کہا گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، جبکہ اس کے خاص ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. کلی کر کے یا چھینٹا کسی پہ مارنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے، خاص ہونے کی کوئی دلیل نہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ ہاتھ سے اگر دوسرے پہ پانی چھینٹا مارا جائے تو یہ پانی جو گیا یہ تو مستعمل گیا نا، اس پہ مستعمل گیا، اس کے ہاتھ میں غیر مستعمل آیا تھا. تو اس طرح پانی نجس نہیں ہوتا. اب پانی سے متعلقہ ہی بعض دیگر امور ہیں، جن میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر پانی کا رنگ یا ذائقہ یا خوشبو یا سمیل کہہ لیں، اگر یہ تینوں چیزیں یا تینوں میں سے کوئی ایک چیز یا دو ان میں چینجنگ آ جائے، تبدیلی آ جائے، تو
پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ پھر وہ پانی نجس ہو جائے گا۔ پانی کا رنگ بدل گیا گندگی کے گرنے سے، یہ بھی نہیں ہے کہ ایسے ہی، کسی گندگی کے گرنے سے پانی کا رنگ بدل گیا، بو بدل گئی، یا اس کا ذائقہ بدل گیا، تینوں میں سے کوئی چیز بدل جائے تو وہ پانی جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا۔ الاجماع یعنی اس بات پر اجماع ہے، لیکن اس اجماع کی بنیاد ایک ایسی روایت کے ایک ٹکڑے پر ہے جو روایت حدیث خود ضعیف ہے۔ روایت ضعیف ہے لیکن پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے علماء کا کہ وہ پانی جو ہے وہ نجس ہو جائے گا۔ وہ حدیث ہے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی، ابن ماجہ میں، سنن کبریٰ بیہقی، معجم طبرانی کبیر، اور اسی طرح سنن دارقطنی، حدیث کی کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے لیکن اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ اس میں ہے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، یا غلب على ريحه او طعمه او لونه، پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، یہ ٹکڑا صحیح ہے، پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، یہ ٹکڑا صحیح ہے اور پہلے حدیث میں گزرا ہے۔ لیکن جو اگلا حصہ ہے نا، الا ما غلب علی ریحہ، یہ ٹکڑا ضعیف ہے کہ سوائے اس کے کہ اس پانی کا ذائقہ بدل جائے، اس پانی کا رنگ بدل جائے، یا اس پانی کی ہوا، خوشبو، اسمیل بدل جائے، تو وہ پانی جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اب ایک ہے کہ حدیث پہلے گزری ہے، وہ حضرت صفحہ نمبر 20 پر یہ حدیث گزری ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی، ان سے وہ کہتے ہیں، ان سے مروی ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم بئر بضاعہ، ایک کنویں کا نام ہے مدینہ منورہ میں، اور یہ بڑا مشہور کنواں ہے، اس دن میں نے درس میں یہ بات یہاں ذکر کی تھی کہ یہ تقریباً 30 ہاتھ گہرا ہے، 30 ہاتھ گہرا ہے، جس میں سے 27 ہاتھ اوپر اور 3 ہاتھ پانی کی سطح، زمین سے پانی تک 3 ہاتھ اور اوپر 27، مجموعی طور پر 30 ہاتھ گہرا کنواں ہے، اور 6 ہاتھ اس کا قطر ہے، یعنی جو اس کا منہ ہے وہ 6 ہاتھ ہے، اور اب وہ مسجد نبوی کے اندر آ چکا ہے، توسیع میں اب اس کا وجود ختم ہو گیا ہے کہ وہ مسجد نبوی کے اندر آ گیا، بلکہ آپ کے شادی اللہ میں یہ بات ہوگی کہ اس وقت جو مسجد نبوی تیار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا پورا مدینہ مسجد میں آ چکا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کا پورا مدینہ منورہ شہر جو تھا اس وقت، وہ مسجد نبوی کے اندر ہے، اور آپ دیکھتے ہیں مسجد نبوی کہاں سے لے کے کہاں تک، آدمی ایک پار سے دوسرے پار جاتے تک تھک جاتا ہے، تو کنواں بھی اس میں آ گیا، اور وہ جان اس کا علاقہ سمجھے وقت ختم ہوا، امام ابو داؤد کے زمانے تک بھی وہ باہر تھا، اور انہوں نے یہ پیمائش وغیرہ کی ہے۔ پوچھا گیا کہ کیا ہم اس سے وضو کر لیں اس کے پانی سے، حالانکہ اس میں کچھ گندگی وغیرہ یہ وہ پھینکی جایا کرتی تھی، لیکن اس کا پانی اتنا زیادہ تھا کہ وہ ناپاک نہیں ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الماء طہور لا ينجسہ شیء، پانی پاک ہے اور اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی۔ اب یہاں بعض روایات میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ قلتین لم يحمل الخبث اذا كان الماء قلتین، اگر پانی 2 کلے یا 2 گھڑے ہو، اگر پانی 2 کلے ہیں یا 2 گھڑے ہیں تو وہ نجس نہیں ہوتا۔ اب 2 کلے کتنا ہوتا ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے، کوئی اتفاقی رائے نہیں ملتی کہ وہ 2 گھڑے کتنے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قلال حجر، یعنی وہ کلے جو ہیں حجر کے کلوں کے برابر، یہ حجر ہمارے یہاں جو اس وقت حصا ہے، حفوف، یہ علاقہ حجر کہلاتا تھا، تو اس علاقے کے کلے اب کتنے بڑے تھے یہ پھر وہی مسئلہ چلا جائے گا، اور پانی وہ 2 کلے کتنا ہو۔ امام ابن الترکمانی جنہوں نے سنن کبریٰ بیہقی کا حاشیہ یا شرح لکھی، انہوں نے لکھا
کہ اس میں کلے کی تفسیر میں شدید اختلاف، یعنی ہر کوئی کسی نہ کسی نے اپنی اپنی رائے اختیار کی ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ 5 مٹکوں کے برابر ہیں، کسی نے کہا 4، کسی نے کہا کہ یہ 64 ریتل یعنی 64 پاؤنڈ کے قریب، یا کسی نے کہا کہ نہیں 32، کسی نے کہا 2 بڑے گھڑے۔ بہرحال ہر کسی نے اپنی اپنی رائے دی ہے، اور کہتے ہیں کہ جس وقت کسی چیز کے وجود کی بارے میں طے نہ ہو کہ وہ کتنا ہے تو اس پہ عمل کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ جب طے ہی نہیں کتنا ہے تو عمل کیسے کریں گے، کس پہ کریں گے؟ لہذا اس کو چھوڑ دیا گیا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں کہتے ہیں کہ کلتین کی مقدار، یعنی کلتین معنی گھڑے جو ہیں، ان گھڑوں کی مقدار جو ہے اس پر کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ 5 حجاز میں جو 5 گھڑے استعمال ہوتے ہیں وہ کلتین اتنا ہے۔ تو یہ بھی بات وہی رہی کہ کسی نے حجاز کہا، کسی نے حجر کہا۔ جس روایت میں حجر آتا ہے وہ روایت سخت ضعیف ہے۔ خود حافظ ابن حجر ہی کہتے ہیں، شرح سنہ میں امام بغوی نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جو کلتین کو قلال حجر کے ساتھ خاص کیا گیا کہ یہ حجر کے کلے ہیں یا حصا والے کلے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایسی کوئی مرفوع اور صحیح حدیث ثابت نہیں ہے کہ اس میں حصا والے کلے جو ہیں ان کے برابر شمار کیا گیا ہو۔ جو سند ابن عمر رضی اللہ عنہما تک پہنچتی ہے اس میں ہے اذا بلغ الماء قلتین، کہ پانی اگر 2 کلے کے برابر پہنچ جائے، اس میں من قلال حجر کے الفاظ ہیں، لم ينجس شیء وهو حدیث ضعیف بهذه الزیادہ۔ اگر پانی 2 کلے ہیں تو اسے کوئی چیز نجس نہیں کرتی۔ حدیث میں جو بے قلال حجر کے لفظ ہیں کہتے ہیں کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ ضعیف ہیں، باقی اس سے صحیح حدیث میں ثابت ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ، مائع کثیر کون سا ہوتا ہے؟ تقدیر الماء الکثیر، مائع کثیر یعنی بہت زیادہ پانی ہو تو وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ معروف ہے کہ پانی زیادہ ہے تو ناپاک نہیں ہوتا، تھوڑا ہوگا، کلتین سے کم ہوگا تو اس کے ناپاک ہونے میں۔ کہتے ہیں کہ مائع کثیر کیا ہے یہ بھی تو کسی کو معلوم نہیں ہے۔ کون کہے گا کہ اس کو ہم کہیں گے مائع کثیر؟ سمندر ہے، دریا ہے، نہریں ہیں، تالاب ہیں، جھیلیں ہیں یا حوض ہیں، بنائے ہوئے اپنے حوض۔ یہ ہمارے سویمنگ پول جو ہوتے ہیں گھروں میں بنے ہوئے، سویمنگ پول بھی تو بہت بڑا حوض ہے نا پانی کا۔ اب کیا ان میں سے کسی مقدار کو ہم کہیں گے کہ یہ مائع کثیر ہے؟ کہتے ہیں اس پہ کوئی اتفاق نہیں ہے، کوئی طے نہیں کہ مائع کثیر کتنا ہوتا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ کہتے ہیں وقدر بعض اصحاب الرأی الماء کثیر الذی لا ينجس بأن يكون 10 أذرع في 10 أذرع وهذا تحدید لا يرجع الى اصل شرعی یعتمد۔ امام بغوی کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ 10 ضرب 10 جو زمین کا عموماً مربع نکالتے ہیں نا، یعنی اگر 10 ذراع ضرب 10 ذراع 10/10 ہو جائے گا۔ اگر 10/10 پانی ہے، 10/10 ہوگا تو یہ مکعب ہوگا۔ یہ مربع تو ہوتا ہے نا، یہ صرف ایسے ناپنا ہو، اور پانی کو تو ایسے نہیں ناپ سکتے نا، پانی کو تو چاروں ناپنا ہوگا، جیسے برف کا پیس ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مکعب۔ اگر 10/10 کا مکعب ہے کہ جس طرف سے بھی ناپو وہ 10 ہی ہاتھ یا 10 فٹ گزرے، 10 ہاتھ جو ہے، ہاتھ یہ ہے گز مناسب رہے گا، فٹ تو چھوٹا ہوتا ہے نا۔ اگر 10 گز بائی 10 گز پانی ہے تو کہا گیا کہ وہ مائع کثیر ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، کہیں نہ حدیث میں آیا کہ 10 در 10، ہمارے عام کہتے ہیں دا در دا، داہ تو فارسی کا لفظ ہے نا، تو عربی مدارس میں عموماً فارسی بھی پڑھائی جاتی ہے، دا در دا یعنی 10/10 ہے تو وہ مائع کثیر ہیں۔ کسی حدیث میں اس بات کی دلیل نہیں ملتی، کہتے ہیں کہ یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ جہاں تک حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس میں ہے من حفر بیرن فلہ 40 ذراعا عطنا لماشیتہ، یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث حسن درجے کی ہے
کہ اگر کوئی آدمی کنواں کھودے تو اس کے لیے 40 مربع میٹر یا مربع گز کہیں، اس کے لیے 40 مربع گز اس کنویں کے چاروں طرف جگہ کا حق ہے۔ اب یہ 40 کیا ہوگا کہ یہاں سینٹر میں مثال کنواں کھودا اس نے، اب کنویں کے باہر جانور کے کھڑا ہونے کے لیے، پانی نکالنے کے لیے، ڈول رکھنے کے لیے جگہ چاہیے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کنواں کھودے تو اس کو چاروں طرف یعنی 10 سمجھ لیں، کتنا 40 مربع کتنا بنے گا، دا در دا تو 100 ہو جائے گا نا۔ اب یہ 40 ذراع کہا گیا کل جانب، ہر طرف سے 40 40 40، ادھر بھی 40 ادھر بھی 40، 80، یہ 80/80 ہو جائے گا، یعنی 80 ضرب 80، 80/80 مربع گز یا مربع میٹر۔ اس آدمی کو حق ہے کہ اتنی جگہ پہ اس کا قبضہ ہے۔ کنواں تو اس نے کھودا درمیان میں، لیکن اتنی جگہ پہ اس کا قبضہ شمار کیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ کنواں تو کھودا اس نے جتنا بھی کھودا، اب 80 مربع میٹر یا مربع گز جو جگہ دی گئی ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اتنا پانی ہو تو وہ پاک رہے گا، یہ بھی دلیل نہیں بنتی اس بات کی۔ اس میں بھی یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ ماء کثیر ہے اور یہ ناپاک نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ 10/10 والی حدیث صحیح ثابت ہوتی ہے۔ اس حدیث سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ اس کے کنویں کا 80/80 حق ہے کہ کنویں کے چاروں طرف اتنا زمین اس کو چھوڑ دی جائے۔ پھر امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی شرح السنہ میں کہا ہے، شرح السنہ بہت بڑی حدیث کی کتاب ہے، اور اس میں حدیث کے ساتھ ساتھ جیسے یہاں تعلیقات آپ سنتے ہیں کہ امام بغوی نے کہا، ان کی بہت بڑی تفسیر بھی ہے قرآن کریم کی۔ تو امام بغوی اپنے شرح السنہ میں حدیث بھی بیان کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ فقہ الحدیث بھی بیان کرتے ہیں کہ اس سے مسئلہ کیا نکلتا ہے، کیا پتہ چلتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وَحَدَّهُ بَعْضُهُمْ بِأَنْ يَكُونَ فِي غَدِيرٍ عَظِيمٍ، وَحَدَّهُ بَعْضُهُمْ، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ بہت کھلی جگہ ہو، غدیر عظیم، بہت بڑا تالاب ہو۔ اب بہت بڑا تالاب کہنے سے بھی اس جگہ کی کوئی پیمائش کوئی طے تو نہ ہوئی، اور یہ بھی کہنا کہ اتنا بڑا تالاب ہو کہ اس کے پانی کو ایک طرف سے ہلایا جائے، اس کی حرکت بنتی ہے نا، لہریں، یہ دوسری طرف نہ جانے پائیں۔ کہتے ہیں اگر اتنا پانی ہے تو وہ پانی ماء کثیر ہے اور وہ پانی نجس نہیں ہوگا، یہ لوگوں نے کہا۔ اور امام بغوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا فِي غَایَةِ الْجَهَالَةِ، یہ بہت بڑی جہالت والی بات ہے، یہ بڑی جاہلوں والی بات ہے کہ ایک ایسا بھی تالاب ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک ضعیف بزرگ بوڑھے آدمی کو بٹھایا جائے، ہلاؤ، وہ کتنا ہلائے گا اور اس کی لہریں کہاں تک جائیں گی، اور دوسرے آدمی کو ساتھ ہی بٹھا دیا جائے کہ صحت مند آدمی کو، طاہر کو کہا جائے کہ آؤ ذرا اس کو ہلاؤ، تو طاہر نے زور سے ہلایا تو لہریں گئی نا دور دور تک۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ بھی کوئی بات طے نہیں ہے کہ ایک طرف سے ہلائیں دوسری طرف اس کا حرکت یا لہروں کا سلسلہ نہ پہنچے تو وہ ماء کثیر ہے، یہ بھی کوئی معقول بات نہیں ہے، کیونکہ ہلانے والوں کی طاقت، قوت اور ان کی کمزوری سے یہ بھی الگ الگ سائز بن جائے گا۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ یمن کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مجتہد، مفسر اور محدث، اور اتفاق سے یہ جو ہمارے مؤلف ہیں شیخ حلاق یہ بھی یمن کے ہی ہیں، صنعاء کے۔ امام شوکانی کہتے ہیں وَلِلنَّاسِ فِي تَقْدِيرِ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ أَقْوَالٌ لَيْسَ عَلَيْهَا أَثَارَةٌ مِّنْ عِلْمٍ فَلَا نَشْتَغِلُ بِذِكْرِهَا۔ ماء کثیر قلیل، بہت پانی کون سا ہے جو نجس نہیں ہوتا، کم کون سا ہے، کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں لوگوں کے علماء کے بہت سارے اقوال ہیں اور ان میں کوئی فائدے والی بات نہیں، یعنی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہم ان اقوال کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم ان کا ذکر ہی نہیں کرتے تاکہ ہمارا آپ کا لوگوں کا وقت بھی بچ جائے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ پانی کھڑا ہے تو کیا اس کھڑے پانی میں پیشاب کیا جا سکتا ہے؟
اس کے بارے میں کہا گیا. ظاہر ہے کہ پانی کے مسائل میں یہ بھی تو آئے گا نا کہ ایک آدمی کھڑا ہوا پیشاب کر دیا, پانی کھڑا ہے. چلتے پانی میں پیشاب کرنا بھی جائز نہیں ہے, لیکن اس کے بارے میں حکم الگ ہے. ایک پانی کھڑا ہے, تالاب ہے مثال کے طور پر, تالاب تو کھڑا ہوتا ہے, وہ تو نہیں چلتا. جھیل ہے, تالاب ہے, اس میں اگر کوئی آدمی پیشاب کرے گا تو اس کا یہ فعل مکروہ ہے, اس کا یہ عمل مکروہ ہے, کیونکہ یہ پانی ہے جو پینے والا ہے, اس سے لوگ وضو کرتے ہیں, غسل کرتے ہیں, اور یہ اس میں پیشاب کر دیتا ہے. اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبولن احدکم فی الماء الدائم, تم میں سے کوئی شخص کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے, الذی لا یجری, وہ پانی جو کہ چل نہیں رہا. کھڑے پہلے فرمایا اور پھر فرمایا کہ جو چل نہیں رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ میں کبھی کوئی بتاتا رہتا ہوں کہ آپ کی یہ عادت احادیث کے پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ بات کو اگلے کے ذہن کے بالکل قریب تک پہنچا دیا کرتے تھے. یہاں بھی دیکھیں کہا کہ کھڑے پانی میں پیشاب نہ کریں. کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ کھڑا کیا مطلب ہے, کہتے ہیں جو چل نہیں رہا. نہر کا پانی چلتا ہے, دریا کا پانی چلتا ہے, نالے کا پانی چلتا ہے, وہ نہیں. جو چلتا ہے وہ نہیں, جو پانی کھڑا ہے جو چل نہیں رہا, وہ کون سا ہوگا؟ کنویں کا ہے اور تالاب کا ہے, جھیل کا ہے, وہ پانی کھڑا ہوتا ہے. اسی کی دوسری ایک مثال ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خاص طور پر جو 12 مہینے ہیں, سال کے 12 مہینے, ان کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم, سورہ توبہ میں آیت نمبر غالباً 36 ہے. یہ نبی صلی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 ہیں, جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنائے ہیں تب سے 12. ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے ہیں, اور اللہ رب العزت نے حرمت والے مہینے طے نہیں کیے کہ کون سے ہیں. یعنی جن مہینوں میں جنگ نہیں کرنا, جن مہینوں میں لڑائی نہیں کرنا, جن مہینوں میں چوری نہیں کرنا, وہ 4 مہینے لیکن اللہ نے نہیں بتائے. صحیح بخاری, صحیح مسلم اور حدیث کی دیگر کتابوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر وہ 4 مہینے طے کیے اور فرمایا 3 متوالیات, ان میں سے 3 مہینے مسلسل ہیں, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم, مسلسل ہو گئے نا تینوں. چوتھے کے بارے میں فرمایا وَرَجَبُ مُضَر الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَان, اور چوتھا مہینہ ہے رجب و مضر. مضر قبیلے کی طرف یہ مہینہ معروف تھا, منسوب تھا. رجب و مضر, رجب کا نام لیا, پھر فرمایا الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَان, جو کہ جمادی ثانی اور شعبان کے درمیان میں ہے. اب کوئی شک رہ جائے گا کہ یہ مہینہ کون سا ہو سکتا ہے, طے کر دیا. ایسے ہی صحیح بخاری میں الفاظ موجود ہیں ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ, اللہ کے 99 نام ہیں, 99. یہ بتا کے بات چھوڑ دی جائے تو کافی ہے, 99 بات ختم ہو گئی. 99 اردو میں. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی دیہاتی آدمی, کوئی عربی آدمی ہے, اس کو 99 کہیں تو نہیں سمجھے گا کہ 99 کیا ہے. اب اگر اسے کہا جائے کہ 1 کم 100, تو 100 کو ہر کوئی جانتا ہے, 1000 تو ہر کوئی جانتا ہے نا. اندر بعض عدد ایسے ہیں کہ بڑے بڑوں کے بھی غلط ہیں. ہمارے یہاں 67 ہے تو لوگ کہتے ہیں 67, جبکہ اردو میں 67 صحیح نہیں ہے, وہ ہے 67. 89 کہتے ہیں 79, حالانکہ وہ ہے 89. یہ غلطیاں ہیں نا ہمارے پڑھے لکھوں میں, تو اور جو دیہاتی آدمی میں تو اور بھی غلطی ہو سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 99 کہہ کر فرمایا 100 الا واحدہ, 1 کم 100 نام ہے اللہ تعالیٰ کے. من احصاہا, جس نے ان کو یاد کر لیا, دخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہو گیا. 99 نام زبانی بھی یاد ہوں, ان کا معنی مفہوم بھی سمجھ میں آئے, اور ان ناموں میں جو مطالبے ہیں ان پہ عمل بھی ہو.
اب یہ تو نہیں ہے نا کہ 99 نام یاد کر لی، وہ تو آدھے گھنٹے کا کام ہے. کوئی بھی آدمی آدھے گھنٹے میں پکا، لوگ تو بڑی جلدی 1 یا 2 مرتبہ پڑھیں تو پکا ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے جیسے چلو 1 گھنٹہ لگا لیں، 1 دن لگا لیں. 99 نام تو اسپیڈ سے یاد کیے جا سکتے ہیں. اگر اتنا ہی جنت کے لیے کافی ہوتا تو یہ تو سودا بہت ہی سستا تھا. مقصد یہ ہے کہ 99 نام، ناموں کے معنی، مفہوم اور ناموں کے تقاضے، کہ یہ نام کیا مطالبہ کرتے ہیں، وہ تقاضے بھی معلوم ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک انتہائی مفید اور انتہائی اہم تھا. دعوت دینے والے، دعوت کے میدان میں کام کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خاص خیال رکھیں. سامنے دیہاتی ہیں اور یہ اونچی قسم کا اردو بولے جا رہا ہے، لکھنؤ والوں والا، جو کسی کو سمجھ میں ہی نہ آئے. جیسے لوگ ہیں اسی سطح کی زبان استعمال کی جائے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزوں میں یہ بات بتا دی. جیسا کہ اسی کی مثال یہ بھی آپ کے سامنے آ گئی. لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، تم میں سے کوئی شخص کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے. آگے فرمایا الذی لا یجری، جو کہ چل نہیں رہا. ثم یغتسل فیہ، کہ پھر وہ اس پانی میں غسل بھی کرے. اس نے دیکھا کہ پانی بہت بڑی جھیل ہے اور اس میں کیا ہوگا، اتنا بڑا پانی تو ناپاک نہیں ہوتا، تو ایک کنارے پہ کھڑے ہو کے پہلے پیشاب کیا، تھوڑا دور ہٹ کے نہانے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کا پیشاب کرنا بھی منع، اور پھر اس کا اس پانی میں نہانا منع، کیونکہ وہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ میں نے پیشاب کیا ہے. وہ اس پانی میں نہائے بھی نہیں اور پیشاب بھی نہیں کرے، پہلے پیشاب کرے اور پھر نہائے، دونوں کام غلط. یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، عام سی روایت نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ پتہ نہیں یہ کیا بات. جو آدمی پانی میں پیشاب کرتا ہے، پہلی بات یہ کہ اس کا ہی جی چاہے گا کہ اس میں یہ غسل کرے. کتنا بھی پانی ہے، اگر چل رہا ہے تو پتہ ہے کہ میں نے یہاں پیشاب کیا تو پانی تو چلا گیا نا، اب جو پیچھے سے آ رہا ہے پاک آ رہا ہے. کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے دل میں ایک شک پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے پیشاب کیا، پانی میں مل کے پیشاب پتہ نہیں کتنی جگہ تک پھیل گیا، میں نہاؤں گا، وضو کروں گا، یہ کیسے ہوگا. اسے کہا جائے کہ اب اس میں سے 2 گھونٹ پی لو، شاید وضو کرنے کے لیے راضی ہو جائے، پینے کے لیے تیار نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر شک آ گیا نا. آپ نے فرمایا کہ پیشاب نہ کرو اور وہاں وہ آدمی غسل نہ کرے. لا یبولن، ہرگز پیشاب نہ کرے. کوئی آدمی کھڑے پانی میں ہرگز پیشاب نہ کرے. اور ترمذی شریف کے الفاظ ہیں ثم یتوضأ منہ، اس میں پیشاب کرے اور پھر اس میں وضو کرے. غسل کرے تب بھی نہیں اور وضو کرے تب بھی نہیں، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ صحیح نہیں ہیں. اور اس حدیث میں کھڑے پانی میں پیشاب کرنے کی اور پھر اسی میں سے غسل کرنے یا اس میں سے وضو کرنے کی ممانعت سامنے آ گئی. حالانکہ اس پیشاب سے نہ اس پانی کا رنگ بدلے گا، نہ ذائقہ بدلے گا اور نہ ہی اس کی سمیل بدلے گی. اتنے سے کیا ہوگا؟ تینوں میں سے کچھ بدلا نہیں، لیکن نہانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، کیونکہ اس سے آدمی کے ذہن میں بھی شک سا پیدا رہتا ہے، اور اس شک کو نکالنے کا ایک علاج ہے پیشاب نہ کرو، اس غلطی گناہ سے بچ گئے. دوسرا یہ کہ کبھی کر بیٹھے ہو تو پھر اب یہاں وضو اور غسل نہ کرو. اب حدیث میں یہ خاص طور پر دلیل ہے، اس بات کی ممانت ہے کہ جو آدمی پیشاب کرے وہ اس میں غسل یا وضو نہ کرے، لیکن غسل اور وضو چھوڑ کر دوسرے جو اس سے پانی کے فائدے ہیں وہ لے سکتا ہے. اب ظاہر ہے کہ صرف غسل وضو تو نہیں ہے نا، پانی سے بہت سارے کام لیے جاتے ہیں، دوسرا کوئی بھی فائدہ لیا جا سکتا ہے. اور جو غسل نہیں ہے، جس نے پیشاب نہیں کیا، وہ اس پانی سے ہر فائدہ اٹھا سکتا ہے. وہ غسل کرے، وہ وضو کرے، وہ کپڑے دھوئے، وہ برتن دھوئے، وہ نہائے، جو چاہے کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب ایک مسئلہ اسی سلسلہ میں ہے کہ آدمی سو کر اٹھے تو پانی کا ٹب پڑا ہوا ہے، اس نے وضو کرنا ہے، تو کیا وہ سیدھا جاتے ہی اس سے پانی لے کے وضو کرنا شروع کر دے گا؟ نہیں کرے گا، کیونکہ حدیث میں اس بات کی ممانت آئی ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ممانت میں بھی نہیں جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ اس طرح نہ کرے، فلا یغمس یدہ فی الاناء، اپنا ہاتھ پانی میں نہ ڈالے. لا جو نفی کا ہے یہاں،
یہ نفی نہیں ہے، ممانت ہے۔ بعض اہل علم نے کہا، حتیٰ کہ مؤلف نے کہا کہ یہی تنزیہی ہے، جبکہ دیگر علماء نے کہا کہ یہ تنزیہی نہیں، یہ نہی تحریمی ہے۔ حرام ہے کہ وہ بغیر ہاتھ دھوئے سیدھا پانی میں ہاتھ ڈال دے، اور اس کی وجہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه، تم میں سے جب کوئی اپنی نیند سے اٹھے، نوم تو مشہور ہے نا، یہاں نوم تو سارے جانتے ہیں نا کہ رات کو سوئیں گے، دن کو سوئیں گے، جب بھی سوئیں گے وہ یہ نوم ہے، سونا۔ اور سونا لفظ ویسے ہی بڑا مشہور ہے، وہ پہننے کے لیے ہو تب بھی قیمتی ہے، اور اصلی سونے کا وقت مل جائے تو بھی قیمتی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نیند سے اٹھے، فلا یغمس یدہ فی الاناء، تو وہ اپنا ہاتھ پانی میں نہ ڈالے، حتی یغسلھا ثلاثا، جب تک کہ پہلے باہر اسے 3 مرتبہ دھو نہ لے۔ باہر 3 مرتبہ دھونے کی شکل کیا ہوگی؟ ٹب ہے، اب کسی چیز سے پانی نکال کر باہر سے اپنے ہاتھوں کو پہلے 3 مرتبہ دھو لے، اب ہاتھ پاک ہو گئے۔ اب ٹب سے نکالے کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ اب پاک ہیں۔ فَإِنَّهُ، اب وجہ بتائی کہ ہاتھ پانی میں کیوں نہ ڈالے۔ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری۔ ہاتھ نے رات کہاں گزاری، یعنی سوتے میں آدمی اپنا ہاتھ کہاں کہاں ڈالتا ہے، کان میں ڈالتا ہے، ناک میں ڈالتا ہے، پجانے میں ڈال لیتا ہے، کہاں کوئی معلوم ہوتا ہے کسی کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، وہ نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ کہاں رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں صداقت ہے، صحیح سند سے ثابت ہو، اس میں قطعاً شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، اور جب جب کسی نے شک و شبہ کرنے کی کوشش کی، اللہ رب العزت نے اسے پکڑا۔ ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ حدیث کا انکار کیا اور آدمی قابو آ گیا۔ اس کے بارے میں بھی ایک حکایت ملتی ہے کہ ایک آدمی کا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے ہاتھ نے رات کہاں گزاری؟ میں سوتا ہوں، میں حزام کس کے باندھ، پہلے تو حزام باندھتے تھے لوگ، ازار کے اوپر چادر باندھی ہے، اوپر حزام باندھا ہوا ہے، بیلٹ، میں کس کے بیلٹ باندھ لیتا ہوں تو پھر کیا ہاتھ کہاں جائے گا میرا؟ جیسے آج بہت آسان ہے، آدمی کہے کہ میں نے پتلون پہنی ہوتی ہے، آگ بٹن بند ہیں، یہ بند ہے وہ بند ہے، کس کے میں نے حزام باندھا، اس کے اندر بیلٹ کے اندر ہاتھ ہی نہیں جا سکتا، تو میرا ہاتھ کہاں جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار ہوا نا۔ آدمی نے یہ سوچ کے یہ ایسا کیا تو صبح اس کا ہاتھ اس کے اپنے پیچھے سے ہٹ نہیں رہا، ہاتھ کہیں لے گیا سوتے میں، اور وہ ہاتھ اللہ رب العزت کی قدرت سے پھنس گیا اس کے پجامے کے اندر ہی، یا پتلون کے یا حزام کے اندر۔ اور جب تک اللہ سے توبہ نہیں کی اور لوگوں کے سامنے توبہ نہیں کی کہ میں نے حدیث رسول کا انکار کیا تھا، تب تک اس کا ہاتھ نہیں چھوٹا، اس کے جسم اپنے ہی جسم کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے۔ کبھی کبھی اللہ ایسے پکڑ لیتا ہے۔ اور ایسے ہی ایک حکایت ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی آدمی امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے سجدے سے یا رکوع سے، تو اسے ڈرنا چاہیے اللہ سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا سر گدھے کا سر نہ بن جائے۔ تو اس کے بارے میں بھی ایک واقعہ ایسا ہے کہ کسی نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک آدمی نے انکار کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کا سر گدھے کا سر ہو جائے، اور اس کا سر گدھے کا سر جان بوجھ کے پھر اس نے انکار کرتے ہوئے حدیث کا یہ حرکت کی، تو اس کا سر واقعی اللہ رب العزت نے، اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ پوری قوم کو کہا کونو قردۃ خاسئین، کہ تم بندر ہو جاؤ۔ بنی اسرائیل اصحاب السبت سورہ بقرہ میں واقعہ موجود، انسان کو اللہ نے کہا بندر ہو جاؤ، بندر ہو گئے۔ اللہ کہے کہ اس بندے کا سر جو ہے وہ گدھے کا ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی اسے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کبھی بھی کوئی بات آئے ہماری سمجھ میں نہیں آتی، بات الگ ہے، لیکن اس کا انکار کبھی نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً اگر حدیث ایسی سند سے مروی ہے جو قابل اعتبار ہے، یعنی صحیح سند ہے یا وہ کم از کم حسن درجے کی ہے۔
حدیث ضعیف ہے تو ظاہر ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا ہی جائز نہیں ہے، وہ بات الگ ہے۔ تو کہا گیا کہ جو آدمی اٹھے، نیند سے اٹھے، وہ ڈائریکٹ پانی میں ہاتھ نہ ڈالے بلکہ پہلے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو لے، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ سوتے میں اس کا ہاتھ کہاں کہاں گیا۔ اس حدیث میں سو کر اٹھنے والے کے پانی میں ہاتھ ڈالنے کی ممانت وارد ہوئی ہے۔ اس حدیث سے منع معلوم ہو گیا نا، تو ممانت بھی نہیں تحریم ہے، اور نیند میں فرق نہیں ہے کہ وہ رات کی ہو یا دن کی۔ دوپہر کو بھی تو لوگ سوتے ہیں نا، دوپہر کو سوئے اٹھے اور کہے کہ وہ تو باتت کا لفظ رات کے لیے ہوتا ہے، چونکہ عموماً سونا رات کا ہی ہوتا ہے، لمبا سویا جاتا ہے۔ دیہات میں پہلے دور میں، دیہاتوں میں کیا شہروں میں کیا، لوگ مغرب کی نماز پڑھ کے کھانا کھا لیتے یا پہلے کھا لیتے۔ یہ پچھلے ہمارے اقربیہ کے درس میں بات آئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کھانا شام کا تیار ہو کے رکھ دیا جائے تو پہلے کھانا کھاؤ پھر مغرب کی نماز پڑھو، یعنی دن ہوتے کھانا کھا لو۔ یہ شام کا کھانا تھا جو ڈنر ہے، ہمارا ڈنر 11-12 بجے پہ چلا گیا۔ پہلے لوگ ڈنر جلدی کر لیا کرتے تھے، اب ڈنر کیا، عشاء کی نماز پڑھی۔ ابھی پچھلے دنوں کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ بہت زیادہ دور کی بات بھی نہیں ہے، یہ بھی 50-60 سال کے اندر کی بات ہے، کہا کہ ہمیں مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد انتظار ہوتا تھا کہ اذان عشاء کی ہو، نماز پڑھیں اور سو جائیں، کھانے وانے سے اس دوران ہم فارغ۔ اب جو آدمی عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جاتا ہے، یقینی بات ہے کہ مزے سے فجر میں، تہجد میں جب چاہے۔ اب یہ تو سونا ہو گیا 6 7 8 گھنٹے، 5 گھنٹے، اور دوپہر کو 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، کسی کا 2 گھنٹے، اتنا ہی ہوتا ہے نا۔ لیکن نیند ہے، وہ رات کو ہو یا دن کو۔ باتت کا لفظ اس لیے کہا گیا کہ لمبا سونا ہوتا ہے رات کا، لیکن مراد یہ ہے کہ سویا ہوا آدمی جب بھی سو کر اٹھے، وہ دن کو سو یا رات کو، وہ پانی میں ہاتھ نہ ڈالے۔ اور جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ اس کا پہلے ہاتھوں کو دھو لینا مندوب یعنی مباح ہے، بہتر ہے، جبکہ بہتر نہیں بلکہ ضروری ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اپنا ہاتھ نیند سے اٹھنے کے بعد دھونے سے پہلے ہی وہ ہاتھ ڈال دیتا ہے پانی میں، اور ہاتھ میں اسے کوئی ایسی چیز لگی ہوئی نظر بھی نہیں آتی، تو اس سے اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ پانی نجس نہیں ہو جائے گا۔ ہاتھ میں ظاہر کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی، ہاتھ اس نے پانی میں ڈال لیا، اس نے غلط کیا کیونکہ حدیث رسول کی نافرمانی کی، لیکن اس سے یہ نہیں ہے کہ پانی جو ہے وہ نجس ہو گیا، پانی جو ہے وہ پاک رہے گا۔ اب ایک مسئلہ جو میں نے پہلے اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے یا مرد کے بچے ہوئے پانی سے، عورت کا بچا ہوا پانی مرد، مرد کا بچا ہوا پانی عورت، دونوں ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی میاں بیوی ہیں، ایک ٹب ہے بڑا، اس میں نہانا ہے۔ یہاں ایک آپ نے کہیں دیکھا ہوگا، مجھے کئی جگہ دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ یہ جو بڑے بڑے ڈرم ہوتے ہیں نا پلاسٹک کے، کافی بڑے بڑے، وہ باتھ روموں میں پڑے رہتے ہیں، اور وہ رکھے اس لیے ہیں کہ ٹینکیوں کا پانی بہت گرم، گرمیوں میں ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے چائے کا پانی اتر رہا ہے، اس سے نہا نہیں سکتے۔ تو وہ بڑے بڑے لوگوں نے، خاص طور بیچلر گھروں میں یہ پڑے ہوتے ہیں۔ عام گھروں میں بھی میں نے دیکھا کہ کسی نے اپنا وہ جو نہانے والا ٹب ہوتا ہے وہ بھر کے رکھا ہوا ہے، کسی نے کوئی بالٹی رکھی جتنی ضرورت ہے۔ بیچلر 5-7 لوگ رہتے ہیں، ان کو پھر وہ بڑا ہی چاہیے۔ وہ اتنا بڑا برتن جو ہے اس سے ظاہر ہے کہ ایک آدمی نہیں، 2 4 6 10 آدمی نہا سکتے ہیں۔ گھر میں ہے اور میاں بیوی ایک دوسرے کا بچا ہوا جو پانی ہے اس سے نہا سکتے ہیں یا نہیں، اس سلسلہ میں کہا گیا کہ یہ جائز ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے نہا سکتے ہیں، بلکہ دونوں کے درمیان ٹب پڑا ہے اور میاں بیوی اکٹھے نہا رہے ہیں تو بھی جائز ہے، میاں بیوی اکٹھے نہا لیں تو بھی جائز ہے، کیونکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے نہاتے تھے، بینی و بینہ، جو میرے اور آپ کے درمیان برتن ہوتا ہے،
دونوں ایک طرف بیٹھے ہیں دائیں بائیں، درمیان میں برتن پڑا ہے، تو اس سے ظاہر ہے کہ نہایا جا سکتا ہے۔ شک گزرتا ہے کہ شاید الگ الگ برتن ایک ہی تھا لیکن الگ الگ نہائے۔ حدیث میں یہ واضح طور پر الفاظ موجود ہیں کہ ایک ہی وقت میں نہائے، اور اس کی دلیل یہ الفاظ ہیں فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولُ دَعْ لِي دَعْ لِي۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پانی لے کے غسل کرتے ہیں، اور میں کہتی کہ میرے لیے بھی کچھ چھوڑیں، میرے لیے بھی کچھ چھوڑیں۔ یہ دو لفظ جو ہیں، میرے لیے چھوڑیں میرے لیے چھوڑیں، اگر کوئی الگ الگ نہائے تو اس کی ضرورت پڑے گی، اس کی ضرورت تب پڑے گی جب اکٹھے نہا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ نہاتے ہوئے ہمارے ہاتھ بھی پانی لینے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جایا کرتے تھے۔ قالت وہما جنوبان، جب کہ وہ دونوں جنابت کی حالت میں ہوتے تھے، یعنی جنابت والے میاں بیوی بھی غسل کریں تو ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر سکتے ہیں، وہ نجس نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم والمرأۃ من نسائہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیویوں میں سے کوئی عورت یغتسلان من اناء واحد، ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے، جبکہ مسلم میں اور وہب ان شعبہ کہتے ہیں من الجنابہ، میاں بیوی جنابت کی حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہی نہایا کرتے تھے۔ اب یہ تو ہو گیا ایک وقت میں نہائیں تو کہہ سکتے آدمی کہ وہ بھی نہا رہا ہے وہ بھی نہا رہا ہے، دونوں نہا رہے ہیں تو یہ کسی کا بچا ہوا یا کسی کا مستعمل پانی تو نہ ہوا، دونوں اکٹھے نہا رہے ہیں۔ حدیث میں یہ بات بھی موجود ہے کہ الگ الگ بھی اگر نہائیں تو ایک کے بچے ہوئے پانی سے دوسرا نہا سکتا ہے، وہ بچا ہوا پانی نجس نہیں ہوگا۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یغتسل بفضل میمونہ، میمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، نام معروف ہے نا رضی اللہ عنہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے بچے ہوئے پانی سے غسل کیا کرتے، پہلے انہوں نے غسل کیا، بعد میں انہوں نے غسل کر لیا۔ یہاں ایک بات خاص، چلیں یہ پوری حدیث پڑھ لیں۔ اصحاب السنن کہتے ہیں، یعنی اصحاب السنن سے مراد ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ پہلے جو الفاظ ہیں یہ ہیں صحیح مسلم میں، پہلے الفاظ جو ابھی میں نے ذکر کیے نا، کانا یغتسل بفضل میمونہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے بچے ہوئے پانی سے نہاتے، یہ صحیح مسلم میں ہے۔ اور جو سنن ہیں ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ، چاروں سنن کی کتابوں میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت میمونہ کہتی ہیں اس اغتسل بعض ازواج نبی فی جفنہ، یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی نے ایک جفنہ ٹپ جو ہے، ایک جفنہ ٹپ سے غسل کیا، فجاء یغتسل منہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اسی ٹپ میں باقی پانی سے غسل کرنے لگے۔ فقالت انی کنت جنوبا، خاتون نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جنابت سے تھی اور میں اس پانی ٹپ کے پانی سے نہائی ہوں۔ فقال ان الماء لا یجنب، پانی جو ہے اس کو جنابت نہیں ہوتی، یعنی میاں بیوی تو جنابت میں آ سکتے ہیں، میاں بیوی الگ الگ احتلام سے جنابت ہو جاتی ہے، جماع سے ہم بستری سے جنابت ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو جنابت سے پانی کو تو جنابت نہیں ہوتی، معنی کیا کہ پانی نجس نہیں ہوتا، پانی پاک رہتا ہے۔ یہ احادیث جو ہیں ان بات سے پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی دونوں ایک ہی وقت میں ایک ہی ٹب سے اکٹھے غسل کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یتوضا الرجل بفضل طہور المرأة، آدمی کو عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو نہیں کرنا چاہیے، ایک روایت یہ بھی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں ممانت کوئی ممانت نہیں ہے، نہیں تنزیہی ہے کہ اگر کوئی نہ کرے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن احادیث موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، اور ان احادیث کی موجودگی میں اگر یہ کہا جائے کہ منع ہے غسل کرنا بیوی کے بچے ہوئے پانی سے یا وضو کرنا، تو وہ نہیں ہے، یہ نہیں محض تنزیہی ہے، کیونکہ بکثرت احادیث جائز کا پتہ دیتی ہیں، جیسا کہ ابھی احادیث آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ
متحدہ عرب امارات میں قیام کے دوران الحمدللہ اللہ نے توفیق دی اور میں ریڈیو سے پروگرام دیا کرتا تھا ایک عرصہ ڈیلی، تقریباً 14 سال وہ پروگرام الحمدللہ نشر ہوتا رہا۔ تو میں نے نیت کی کہ اللہ نے موقع دیا ہے، اگر اللہ نے توفیق دی تو میں نماز کے مسائل مکمل کر دوں ریڈیو سے۔ وہ الحمدللہ مکمل ہو گئے، وہ 3 جلدیں چھپ چکی ہیں اور 4تھی تیار ہے، یعنی 4 والیوم پورے جو ریڈیو سے نشر ہوئے۔ اسی دوران چونکہ یہ مسائل آنے تھے، پہلے طہارت تو مسائل آئیں گے نا، پانی اور طہارت، اس کے ضمن میں نے یہ حدیث ذکر کر دی کہ میاں بیوی اکٹھے نہا سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے یہ دوپہر کو 1:30 بجے 1 بجے 1:30 بجے کے دوران یہ میرا پروگرام نشر ہوتا تھا، عصر کے بعد ایک ٹیلی فون آ گیا، میں تھا ام القوین میں اور یہ ٹیلی فون آیا شارجہ سے۔ ام القوین تو شاید معروف نہیں ہے، شارجہ تو معروف ہے نا۔ شارجہ سے فون آیا، جی صاحب آج تو آپ نے کمال کر دیا، آپ نے غضب کر دیا، اور آپ نے تو پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا آج بھائی؟ کہتا ہے ہم تو آپ کے بڑے فین ہیں، پوری فیملی بیٹھ کے آپ کا وہ پروگرام ہم لگا کے سنتے ہیں، تو آج تو آپ نے پتہ نہیں کیا۔ میں نے کہا کچھ ہوا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بچیاں سب بیٹھے، بیوی ساتھ بیٹھی، آپ نے وہ مسئلہ کر دیا کہ میاں بیوی اکٹھے نہا سکتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے یہ سنا ہوگا غور سے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ نہانا جائز ہے اور یہ ہے اور بس، میں نے صحابہ کی زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پڑھ کے سنائے ہیں، اور روایات میں نے قصے کہانیاں کسی ایسی جماعت کی کتاب اٹھا کے بیان نہیں کی، میں نے حدیث رسول بیان کی ہے اور صحیح سند سے ثابت حدیث موجود ہے۔ میں نے کہا اب اس کے بعد آپ کیا چاہتے ہیں؟ نہیں صاحب یہ ہے۔ میں نے کہا اللہ کے نیک بندے، آپ ساری پوری فیملی بیٹھ کے انڈیا کی فلم دیکھیں اور اس میں جو کچھ ہوتا ہے تمہیں معلوم ہے اور ہم بھی جانتے ہیں۔ میں نے کہا اس وقت تمہیں شرم نہ آئے کہ 7 بچے بیٹھے ہیں اور بیوی بیٹھی ہے، اور حدیث رسول سنتے وقت شرم آئی کہ یہ کیا کر دیا مولوی صاحب نے آج؟ میں نے کہا مولوی صاحب نے کوئی اپنی پاکٹ سے بات نہیں کہی، حدیث رسول کا ترجمہ کیا ہے۔ تو پتہ نہیں اللہ عالم اب ان کے دل میں سکون ہوا نہیں ہوا، لیکن آپ اندازہ کریں ہماری ذہنیت کا کہ صاف حدیث رسول بیان کرنے سے بھی کئی لوگوں کو تکلیف ہو جاتی۔ اور یہ مسائل ایسے ہیں، حیض کے مسائل ہیں، نفاس کے مسائل ہیں، جنابت کے مسائل ہیں، میاں بیوی کے تعلقات کے مسائل ہیں۔ اب یہ مسائل اگر بیان نہیں کیے جائیں گے تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا؟ تو بیان کرنے ہوں گے، اور ان کو شرم و حیا والے مسائل کہا جاتا ہے۔ یہاں کہ ایسے بلا ضرورت کوئی آدمی کہے کہ میں یہ کہانی شروع کر دوں، ایسا بھی تو نہیں ہوتا نا۔ ضرورت ہے، یہ شرعی مسائل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بیان کریں اور ہم کہیں جی ہمیں شرم آتی ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا۔ اب یہاں دیکھیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد اور ان کا بیان آ رہا ہے، وہ کہہ رہی ہیں کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء بینی و بینہ واحد، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے درمیان رکھے ہوئے ایک ٹب سے یا ایک برتن سے غسل کرتے تھے۔ کنت اغتسل، ایک مرتبہ بھی نہیں، غسل کیا کرتے تھے۔ یہ ایک قاعدہ ہے کہ اگر مضارعہ کے صیغے سے پہلے کانا یکونو آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے تسلسل، مسلسل، یعنی کنٹینیولی کسی کام کا چلتے ہوئے رہنا۔ یعنی ہم غسل کیا کرتے تھے، یعنی کہ کہیں ایک مرتبہ کر بیٹھے، کیا کرتے تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یہ کہے اور ہم کہیں گے جی ہمیں سن کے شرم آ گئی۔ اگر شریعت کو سیکھیں گے نہیں تو پھر یہی نتیجہ ہوگا کہ ساری عمر گزر جاتی ہے، غسل جنابت کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ شرم ہے جی، پہلے شادی نہیں ہوئی اب یہ مسئلہ کیوں پوچھیں؟ شادی ہو گئی تو کہتے ہیں کہ اب پوچھا تو کتنے دن تو شادی کو گزر گئے ہیں، مولوی صاحب کہیں گے پچھلے دنوں میں کیا کرتے رہے، اور سال ڈیڑھ گزرا بچہ آ گیا، اب بھائی مولوی صاحب کہیں گے کہ بال بچے والے ہو گئے اور غسل جنابت کا ساری عمر گزر گئی، غسل جنابت نہیں آیا۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے ہمارے بلا وجہ شرم کرنے کا۔ دینی مسائل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس جا کے صحابہ مرد پوچھ لیتے سوال،
اور وہ بیان کرتی کیونکہ حدیث ہے، قرآن سنت بیان کرنے میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ تو یہ مسائل جو ہیں انہی میں سے یہ ہو گیا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے اکٹھے بھی نہا سکتے ہیں اور الگ الگ بھی نہا سکتے ہیں۔ آگے ایک مسئلہ رہ جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے طہارت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو جنابت ہو گئی، اس کو کچھ بھی حدث لاحق ہو گیا، بول و براز کے بعد ظاہر ہے کہ وضو کرنا ہے اور جنابت کے بعد غسل واجب ہے، اس کے طہارت کے حاصل کرنے کے معروف ہے کہ دو ہی طریقے ہیں، یا پانی سے ہوگی یا مٹی سے ہوگی۔ طہارت دو طرح سے، پانی سے یا مٹی سے، کیونکہ اگر پانی نہیں ہے تو نبیذ، یہ جو شربت ہے ہمارے پاک و ہند میں مروج، بعض کیا اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ نبیذ سے وضو ہو جاتا ہے، شربت سے وضو ہو جاتا ہے، جبکہ شربت مان لیا کہ وہ حلال ہے، یہ بھی مان لیا کہ وہ پاک ہے۔ اب شربت سے وضو کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا وہ تو آپ سمجھتے ہیں نا، سارا میٹھا ہوگا یا نہیں، منہ سر داڑھی سب میٹھی میٹھی، اور جب میٹھی چیز ننگی تھوڑی دیر رہے تو کیا ہوتا ہے، مکھیوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے۔ یہ نماز پڑھے گا یا مکھیاں اڑائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا پانی، اور یہ جو شربت ہے وہ اب پانی نہیں رہا، اس میں شکر آ گئی، اس میں کوئی معمولی چیز مل جائے تو اس کی گنجائش ہے، جیسے حدیث گزری ہے نا، آٹے کا اثر پانی میں تھوڑا سا مل جائے کوئی بات نہیں، جائز ہے۔ اسی طرح کافور اگر مل جائے، وہ آگے حدیث آ جائیں گی کہ اگر کافور مل جاتا ہے پانی میں تو جائز ہے، بیری کے پتے مل جائیں پانی میں جائز ہے۔ یہ غسل میں جو غسل کرتے ہیں میت کا، بیری کے پتے اور کافور وغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تو اس سے کوئی فرق نہیں۔ لیکن اب شکر میں لا کے اور اس میں رنگ بھی تھوڑا ڈالیں، کیا ہوتا ہے جو شربت بناتے ہیں فولاد کا یا فلاں کا جو ایک شربت آ رہا ہے نا آج کل بہت سارے، ومٹو ہے مثال کے طور پر، اب ومٹو سے وضو کریں گے تو پھر آپ نماز پڑھیں گے یا مکھیاں اڑائیں گے؟ وہ تو ایک ہی کام رہے گا صرف۔ بہرحال پانی سے یا مٹی سے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تیمم کا طریقہ معروف ہے، آگے انشاءاللہ آئے گا بھی، کہ زمین پر دونوں ہاتھ ماریں، ان کو ایسے تھوڑا قریب کر کے تھوڑی سی پھونک ماریں تاکہ اگر مٹی زیادہ ہے تو وہ کم ہو جائے، اور سیدھے منہ پہ ماریں پہلے اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو آپس میں ماریں۔ ایک ہی ضرب سے، بخاری مسلم کی حدیث میں ایک ہی مرتبہ زمین پر مارنا، اور بعض ضعیف روایات میں 2 مرتبہ مارنا ہے، ایک مرتبہ منہ کے لیے اور پھر دوسری مرتبہ ہاتھوں کے لیے۔ یہ روایات جو ہیں وہ صحیح بخاری مسلم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث بھی ہے جو کہ حسن درجے کی ہے، ابو داود، ترمذی، نسائی، مسند امام احمد، مستدرک امام حاکم وغیرہ میں، اور سنن کبریٰ بیہقی میں حدیث ہے، مسند طیالسی میں، ابو داود طیالسی میں، یعنی حدیث کی بہت ساری کتابوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان السعید الطیب طہور المسلم، پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے، پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے۔ وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ 10 سنین، اگرچہ اسے 10 سال پانی نہ ملے، کہیں ایسی جگہ پھنس گیا کہ پانی نہیں مل رہا، پینے کے لیے گنجائش نکلتی ہے، تھوڑا سا پی کے جان بچا رہے ہیں لیکن کھلا نہیں ہے کہ وہ وضو کریں، 10 سال بھی اگر ان کو تیمم کرے ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ حدیث رسول کے الفاظ ہیں۔ وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ 10 سنین، اگرچہ 10 سال پانی نہ ملے، مٹی اس کے لیے کافی ہے۔ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشْرَتَهُ، اب پانی مل جائے تو پھر اس پانی سے وضو کرے۔ بشرا یہ جو چمڑا ہے نا، یہ بشرا ہے، بشر انسان کو کہتا ہے نا، بشر یہ چمڑے والا انسان۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جب پانی مل جائے تو اب تیمم نہیں، پانی نہ ہو تیمم، پانی ہو اس کے استعمال کی قدرت نہ ہو تو تیمم، پانی تو ہے لیکن آدمی باندھا ہوا ہے، اٹھ نہیں سکتا، یہاں سے جا نہیں سکتا، یہیں تیمم کرے، نماز پڑھ لے۔
پانی ہے اس کے استعمال کی قدرت نہیں، بیمار ہے، استعمال کرے گا پانی تو اور بیمار ہو جائے گا یا مر جائے گا، تو اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ تیمم کر لے، غسل کے لیے بھی اور وضو کے لیے بھی، دونوں کے لیے۔ ایک صحابی کا واقعہ موجود ہے، شاید وہ آگے آ جائے۔ فرمایا فَإِنَّ ذَلِكَ خیر، جب پانی مل جائے تو پھر پانی سے وضو کرے، اب اس کے لیے یہی بہتر ہے۔ اب یہ نہیں کہ وہ اسی پہلی بات پہ چلتا رہے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سفروں میں پانی نہیں ملا کرتا تھا اور ان کے پاس تیل وغیرہ ہوتا تھا، لیکن وہ تیل سے وضو نہیں کرتے تھے۔ جیسے شربت کی بات ہوئی نا کہ شربت سے وضو نہیں ہوتا، اسی طرح تیل سے بھی وضو نہیں ہوتا۔ اور کسی صحابی سے آج تک یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے پانی کے سوا کسی چیز سے وضو کیا ہو، شربت، نبیذ، یہ وہ تیل، ایسی کسی چیز سے وضو نہیں کیا۔ اور نہ ہی قیاس صحیح اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ان چیزوں کو پانی پر قیاس کیا جا سکے۔ پانی کہاں، شربت کہاں، پانی کہاں، تیل کہاں، کیونکہ پانی ایک لطیف چیز ہے اور اس میں کوئی چیز اور شامل نہیں۔ پانی میں آپ دیکھیں نا، کوئی رنگ ہے، جس برتن میں ڈالو اسی کا رنگ لے لیتا ہے، اور پانی میں کوئی اور چیز بھی نہیں ہے، رنگ بھی نہیں، میٹھا شکر نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، لطیف یعنی انتہائی پتلا لطیف بھی ہے، اور ساتھ ہی اس میں کوئی دوسری چیز نہیں ہے، اکیلا ہے۔ شربت میں، نبیذ میں تیل کا لطافت نہیں، تیل جو ہے وہ ظاہر ہے کہ موٹا ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں میں کوئی دوسری چیز پانی سے نہیں ملتی، لہذا صحابہ کرام سے قطعاً ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی شربت سے وضو کیا ہو، کبھی نبیذ سے وضو کیا ہو یا تیل سے وضو کیا ہو۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ نبیذ سے وضو کرنا جائز ہے، انہوں نے جو بھی کوئی دلیل قائم کی ہے وہ دلیلیں صحیح نہیں ہیں، کوئی روایت جو ہے صحیح لفظوں میں ان کے یا صحیح سند سے ان کے لیے ثابت نہیں ہے۔ یہاں طہارت کے جو ضروری، پانی کے ضروری مسائل جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موضوع سے متعلقہ، درس سے متعلقہ کوئی بات ہو تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ سوال ہے کہ اگر پانی 2 قلے سے زیادہ ہے، یعنی پانی زیادہ ہے، مثلاً 2 قلے، 2 گڑھے نہیں بلکہ پانی کا ایک حوض ہے، جو موٹر لگاتے ہیں نا ہمارے پاک و ہند میں، ٹیوب ویل، تو اس کے آگے ایک حوض بناتے ہیں جس میں 2 قلے تو کیا میرا ہے، اس میں تو 100 قلہ آ جاتا ہے۔ اب اس میں نجاست پڑ گئی، گندگی آئی، گندگی پھینک دی، ڈال دی، اور اس کا ذائقہ بدل گیا۔ یعنی آپ اگر پانی چکھتے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ پانی کے ذائقے سے نہیں ہے، یا اس کا رنگ بدل گیا، یعنی نجاست ایسی ہے کہ پورا اس نے اس کو رنگ ہی وہ دے رکھا ہے، تو کیا یہ پانی پاک ہے؟ وہ پانی پاک نہیں رہے گا، کیونکہ علماء امت کا اجماع میں نے ذکر کیا ہے، اگرچہ وہ روایت ضعیف ہے لیکن ہماری دلیل اجماع امت ہے کہ پوری امت کا، علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر پانی کا رنگ، پانی کا ذائقہ یا پانی کی بو بدل جائے، پانی کا ایک اپنی ہے نا اسمیل اسپیشل، قدرت نے جو ہر چیز کی ایک چیز رکھی ہوتی ہے، اگر وہ بدل جائے، کچھ اس میں سے بدبو آنا شروع ہو گئی، یا رنگ بدل گیا یا ٹیسٹ چینج ہو گیا، ان تینوں کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی ہو جائے تو وہ پانی نجس ہو جائے گا، وہ پانی چاہے 2 قلے سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ طاہر اور حلال میں کیا فرق ہے؟ یہ غالباً پچھلی مرتبہ والا سوال ہے۔ طاہر اور حلال یہ 2 چیزیں ہیں اور الگ الگ ہیں۔ حلال جو ہے وہ ہے حرام کے مقابلہ میں، ایک چیز حرام ہے اور ایک حلال ہے، اور طاہر ہے نجس کے مقابلہ میں۔ طاہر کا معنی پاک اور نجس کا معنی ناپاک، سیدھی بات ہے نا۔ یہ مسئلہ یہی بھی سلسلہ ریڈیو کے حوالے سے ہی میرے ساتھ پیش آیا، جیسے پہلے میں نے ایک بات بتائی نا آپ کو، کٹھے نہانے والی۔ ایک مرتبہ مجھے جانا پڑا جمعہ پڑھانے کے لیے دبئی،
میں چونکہ ملک میں جیسے بتایا میں نے ایک تھوڑا غیر معروف شہر ہے، لیکن وہاں کے ریڈیو اسٹیشن بہت پاورفل تھا، دنیا کے کم و بیش 60 ملکوں میں وہ سنا جاتا تھا۔ چھوٹے سے شہر میں بہت بڑا ریڈیو اسٹیشن تھا، ملک میں ریڈیو، یہاں سعودیہ میں لوگ سنتے تھے۔ کئی مرتبہ کسی نہ کسی درس میں مسجد میں ہوں، درس سنتے ہوئے کئی لوگ اندر آئے، کہا کہ ہم نے سنا، ہمیں شک پڑا کہ یہ وہ آواز ہے، تو کیا یہ وہی ہے؟ میں نے کہا یہ وہی آواز ہے اور وہی آدمی ہے۔ ویسا مسجد مصعب بن عمیر میں کئی مرتبہ ہو چکے، وہ محلہ کنجسٹر تھا۔ بہرحال دبئی میں جمعہ پڑھانے کے لیے سال میں 1-2 مرتبہ ایک مسجد تھی، ہمارے ساتھی اس کے خطیب تھے، وہ بلا لیتے تھے اور ریڈیو میں اعلان ہو جاتا کہ وہاں جمعہ ہو، تو الحمدللہ دنیا آ جاتی، جتنے لوگ ملنے جلنے والے دوسرے بھی۔ جمعہ پڑھا کے میں مکتبے میں بیٹھ گیا، جو کہ مولانا کا مکتبہ تھا مسجد کے خطیب کا، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے۔ ہمارے بڑے اچھے اور بڑے فاضل ساتھی ہیں، ابھی وہ دبئی میں ہی ہیں۔ وہاں بیٹھے تو ایک آدمی سوالیہ انداز میں تھوڑا پریشان کہتے ہیں کہ ہمارے ایک ساتھی کہہ رہے ہیں کہ مولانا نے ریڈیو سے کہا ہے کہ بلی حلال ہے۔ اب ذرا کلمات پہ غور کریں تاکہ سوال آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ کہا مولانا نے ریڈیو سے کہا ہے کہ بلی حلال ہے، اور کہتے ہیں نہیں ہو سکتا، یہ کیسے کہیں گے بلی حلال ہے؟ بلی کا گوشت حرام ہے، بلی حلال ہے نہیں ہو سمجھتے ہم کہ وہ کہیں۔ کہا نہیں، میں لکھتا ہوں۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ وہ ایسے اتنے اعتماد سے کیسے کہتا ہے کہ میں نے کہا؟ کہتے ہیں کہ وہ ریڈیو آپ کا لگا کے پروگرام سنتا ہے، قلم پینسل اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، کاپی ہوتی ہے، وہ نوٹس لیتا رہتا ہے، یعنی بڑے اہتمام سے سنتا ہے۔ تو اس نے لکھا ہوا ہے اپنے پاس کہ بلی حلال ہے۔ تو مجھے ویسے فوراً سمجھ آ گئی، میں نے کہا کہ مسئلہ میں نے بیان کیا ہے، اب حلال اور پاک میں اس آدمی کو غلط فہمی ہو گئی۔ جب مسئلہ سن رہا ہے تو اس وقت یہ سن رہا ہے کہ بلی کا جوٹھا پاک ہے، یہ حدیث ہے، سور الحرات طاہر، بلی کا جوٹھا پاک ہے، حتیٰ کہ بلی کسی برتن میں منہ ڈال جائے وہ برتن بھی پاک ہے، دودھ پانی میں منہ ڈال جائے وہ بھی پاک ہے۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ، یہ بلی بلا جو ہے یہ تو تمہارے گھر کے ایسے ہیں کہ جیسے گھر کے لوگ ہیں، ہر وقت کچن میں، گھر میں، ادھر ادھر۔ اب ان کے منہ کے جوٹے کو نجس کریں گے تو یہ آدھی گھر کی چیزیں پھر پھینکنی پڑیں گی۔ آپ نے فرمایا کہ ان کا جوٹا نجس نہیں، کھانے میں منہ ڈال جائیں کوئی بات نہیں۔ اور یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ایک بات بڑی مشہور ہے کہ اگر بلی کا بال کہیں اندر چلا گیا آدمی کے تو اس کو ایک بیماری لگ جاتی ہے، یہاں بڑے بڑے زخم سے، یا زخم تو نہیں ہوتے میں، لیکن پھول جاتی ہے جگہ۔ اگر یہ ٹانسز جو آج کہا جاتا ہے، اگر یہ بات صحیح ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بلی کے جوٹے کو پاک نہ کہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا بھر کے حکیموں سے بڑے حکیم تھے۔ بلی جہاں پانی پیے گی، کھانا کھائے گی، اس کا بال کبھی بھی وہاں پڑ سکتا ہے اور کبھی بھی اندر جا سکتا ہے۔ آپ کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ کہتے کہ بلی کا جوٹا پاک ہے اور وہ کھا سکتے ہیں، حلال ہے؟ بلی کا جوٹا حلال ہے، پاک ہے۔ اب جوٹا حلال ہے اور بلی کا جوٹا پاک ہے، جوٹا نکل گیا کہیں لکھنے میں، جب نوٹ لکھنے لگے تو جوٹا نکل گیا، آگے کہ بلی حلال ہے۔ اب فرق سمجھ میں آ گیا یا نہیں؟ بلی کا جوٹا حلال ہے یا پاک ہے؟ جوٹا لفظ نکل گیا، وہ رہ گیا کہ بلی حلال ہے۔ تو میں نے جب یہ وضاحت کی، میں نے کہا بات اصل میں یہ ہوئی، اور آج الحمدللہ وہ آن ریکارڈ بھی موجود ہے وائس میں۔ وہ میرے ویب سائٹ پر فقہ الاسلام کے نام سے کوئی کھولے گا تو وہ یہ واقعہ نہیں اس میں نے ذکر کیا، لیکن یہ مسئلہ موجود ہے اور عام کتابوں میں یہ بات آتی ہے، بلی کا جوٹا جو ہے وہ پاک ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ آن ریکارڈ میرے پاس، وہ ان دنوں صرف ریکارڈنگ تھی، کتاب تو اب الحمدللہ چھپی نا۔ میں نے کہا کہ آپ کوئی بھی چیک کر سکتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ان کی مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ انہوں نے جوٹا نکال دیا، بلی حلال کر دی۔ یہ تھا وہ بلی کے جوٹے کے حلال و پاک ہونے کا واقعہ۔ کنویں میں اگر کوئی چیز گر جائے، کوئی چڑیا یا کبوتر وغیرہ، اس کو نکال دیں،
وہ مر گیا اس کو نکال دیں. اگر آپ کے کنویں باہر نکال کے پھینک دیں اور اگر پانی اس کا آپ کو نہ سمیل نظر آئی، نہ رنگ بدلا، نہ ہوا بدلی، تینوں میں سے کچھ نہیں بدلا، اس کو نکال کے پھینک دیں کافی ہے. آئیے آفر صاحب. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال جواب کے مرحلے میں ہیں، اس میں آپ آ سکتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ جتنا پانی کنویں میں ہے اتنا نکالو اور پھر جا کے، اگر اس میں کوئی رنگ نہیں بدلا، بو نہیں بدلی اور ذائقہ نہیں بدلا تو وہ پانی پاک ہے. اور اگر کچھ نکالیں گے تو ساتھ ساتھ پانی تو اور آتا جائے گا. اب کیسے ہوگا کہ یہ یا تو سارا نیچے سے اس کے جتنے سوتے ہیں وہ بند کریں، جو پانی جہاں سے نکل رہا ہے ان کو بند کریں، پیک کریں، سارا پانی نکالیں، کنویں کو تھوڑا دھوئیں بھی، اور اس کے بعد نیچے سے کھولیں پانی آئے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر ظاہر ہے کہ آپ ڈول نکالتے رہیں گے، نیچے سے اسی میں اور بھی شامل ہوتا رہے گا، تو مسئلہ تو وہیں رہا نا پھر. تو یہ سیدھی بات حدیث شریف کے حوالے سے اور اجماع امت کے حوالے سے یہ بات موجود ہے کہ اگر بدبو نہیں آئی، رنگ نہیں خراب ہوا اور ذائقہ نہیں بدلا تو وہ پانی پاک ہے، کیونکہ کنویں میں پانی تھوڑا سا تو ہوتا نہیں. وہ حدیث پھر سے پڑھ لیں گے. اچھا، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کنویں کا پانی تھا جس میں وہ حیض کی طرف. ہاں، بیر بضع شاید آپ کے آنے سے تھوڑا پہلے ہم نے ایک حدیث پڑھی، پچھلے درس میں تھی، اور اس میں بھی وہ اس کا اشارہ آیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم بیر بضع سے وضو کر لیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ پانی کو کوئی چیز، یہ ہے ماء البحر، ماء البیر، کنویں کا پانی پاک ہے، یہ مطلق پانی کہے گئے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث آپ دیکھیں، یہ ابو داود میں، ترمذی میں، نسائی میں اور مسند امام احمد، مسند امام شافعی، مسند ابو داود طیالسی، منتقى ابن الجارود، شرح معانی الاثار طحاوی اور دار قطنی، بیہقی شرح سنہ بغوی، کتنی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. اس حدیث کو صحیح قرار دیا گیا کہ ہے بھی صحیح. اس میں حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ انا توضأ من بیر بضع، کیا ہم بیر بضع سے وضو کر لیں؟ اور یہ بیر بضع چھوٹا سا کنواں نہیں تھا، 6 ہاتھ اس کا منہ تھا، یعنی 6 ہاتھ، 6 میٹر کر لیں، 6 میٹر اس کا قطر ہے. ایسے اوپر کپڑا، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر کپڑا ڈالا تو وہ 6 ہاتھ نکلا، یعنی اتنا چوڑا تھا کنواں، اور گہرا 30 ہاتھ، جس میں سے 3 ہاتھ صرف پانی تھا اس کا. اب 6 ہاتھ اور 3 ہاتھ بڑا کنواں ہے، اور پھر کنویں سے پانی نیچے سے نکلتا رہتا ہے، نکلتا ہے، جاتا ہے، نکلتا ہے. تو پوچھا گیا کہ کیا ہم اس سے وضو کر لیں؟ وَهِيَ بِئْرٌ، اور خود ہی کہتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہ وہ بیر پانی کنواں ایسا تھا یلقى فیہا الحیض، اس میں حیض کے کپڑے بھی لوگ پھینک دیتے تھے. وَلُحُومُ الْكِلَابِ، کتے کا گوشت بھی اس میں ڈال دیا، یعنی جیسے کوئی ایسا کنواں ہوتا ہے. وَالنَّتَن، اور بدبودار چیزیں بھی اس میں گر پڑتی تھی. ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ہونے کے باوجود، یعنی اس میں کنواں کھلی جگہ پر ہے، کنویں کا منہ کھلا ہوتا ہے، کچھ بھی اس میں چلا گیا تو کیا ہم اسے وضو کر لیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الماء طہور، پانی پاک ہے. طہور کا معنی ہے طاہر، مطہر، وہ خود بھی پاک ہے اور وہ پاک کرنے والا ہے. کپڑا، برتن، جسم کچھ بھی دھوئیں گے وہ پاک کر دے گا. غسل کریں، وضو کریں، طہارت حاصل ہو جائے گی. لا ینجسہ شیء، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی. تو یہ کنویں کے بارے میں خاص سوال موجود ہے کہ اب دیکھیں کیا کیا کچھ اس میں گرتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ وہ پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلا درس جو ہے وہ ہوگا
نجاستوں کے بارے میں کہ نجاست کون کون سی ہے اور نجاست کو صاف کرنے کا یا پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی ایک اہم چیپٹر ہے یہ بھی۔